حویلی کی فضا بالکل بدل چکی تھی۔ کچن والی رات کے بعد حورین بالکل بدل سی گئی تھی۔ وہ خود کو کمرے تک محدود رکھنے لگی تھی۔ کبھی آئینے کے سامنے بیٹھتی، کبھی خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہتی۔ اس کے دل میں ایک عجیب بے چینی تھی۔ وہ خود سے لڑ رہی تھی، میں حورین ہوں، میں کسی کے سامنے نہیں جھکتی۔ آج حویلی میں بہت بڑی محفل تھی، ایک نئی بزنس ڈیل کی خوشی میں۔ پورا لان روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، مہنگے پرفیومز کی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف امیر لوگ موجود تھے اور درمیان میں شاہ میر سکندر، سفید لباس میں سرد چہرہ لیے، تیز نظریں اور ہمیشہ کی طرح رعبدار شخصیت۔ وہ اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ تھا، مگر اس کی نظریں بار بار سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھیں۔ اور پھر وہ آئی حورین، سیاہ لباس میں، کھلے بال اور چہرے پر وہی نخرہ۔ جیسے ہی اس نے محفل میں قدم رکھا، کئی لوگوں کی نظریں اس پر رک گئیں۔ شاہ میر نے اسے غور سے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب جلال اتر آیا۔ حورین نے وہ نظریں محسوس کر لی تھیں اور جان بوجھ کر زاویار کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ زاویار فوراً اس کے قریب آیا۔ مس حورین، آپ واقعی اس محفل کی شان ہیں۔ حورین نے بال پیچھے کیے اور دھیمی آواز میں بولی، کیوں نہیں مسٹر زاویار؟ اس نے ترچھی نظر شاہ میر پر ڈالی۔ شاہ میر کی مٹھیاں بھنج گئیں۔ اس کا چہرہ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی گفتگو شروع ہی ہوئی تھی کہ شاہ میر ان دونوں کے درمیان آ گیا۔ زاویار، تمہارے والد تمہیں بلا رہے ہیں۔ اس کی آواز بہت سرد تھی۔ زاویار فوراً وہاں سے چلا گیا۔ اب وہاں صرف شاہ میر اور حورین تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حورین غصے سے بولی، میں ان سے بات کر رہی تھی۔ شاہ میر خاموش رہا۔ اس نے حورین کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور اسے لے کر کوریڈور کی طرف چلا گیا۔ وہاں مکمل خاموشی تھی، چاند کی ہلکی روشنی حورین کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ حورین غصے میں تھی، مگر شاہ میر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ اس کے بالکل قریب آیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اس کی آواز بہت بھاری تھی۔ حورین کا دل زور سے دھڑکا۔ میں جس سے چاہوں بات کروں۔ آپ میرے مالک نہیں ہیں۔
شامیر تلخ سے مسکرایا، میں تمہارا مالک ہوں یا نہیں، یہ وقت تمہیں خود بتا دے گا۔ وہ مزید قریب آیا، مگر یاد رکھو، جب بات تمہاری ہو تو میں کسی اور کو برداشت نہیں کرتا۔ حورین خاموش ہو گئی، اس کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ شامیر کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ تمہارے یہ نخرے صرف میرے لیے ہیں۔ حورین نے نظریں جھکا لیں۔ پہلی بار وہ شامیر کے سامنے کمزور پڑ رہی تھی۔ شامیر نے گہری سانس لی اور دھیمی آواز میں کہا، یہ تمہارے آج کے نخرے کا جواب تھا۔ آئندہ اپنی حد یاد رکھنا۔ وہ مڑا اور وہاں سے چلا گیا۔ حورین وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کا دل پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ شامیر کی محبت عام نہیں تھی۔